اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ دنیاوی اسباب سے دل نہ جوڑے۔ حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب گلستان سعدی میں باب دوم کے تحت حکایت ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک پیدل چلنے والا ننگے سر اور ننگے پاؤں اہل حجاز کے قافلے کے ساتھ کوفہ سے نکلا اور ہمارے قافلے میں شامل ہو گیا، اور جب ہم نے اس کو دیکھا وہ ساز و سامان نہیں رکھتا تھا، یعنی جو سفر کے لیے باقی لوگوں کے پاس ساز و سامان تھا وہ اس کے پاس نہیں تھا، اور وہ ٹہلتا ہوا چل رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ نہ تو میں اونٹوں پر سوار ہوں اور نہ ہی میں بادشاہ ہوں اور نہ ہی میں شہر یار کا غلام ہوں۔ تو جب وہ قافلے میں آیا تو ایک اونٹ سوار نے اس کو کہا کہ اے فقیر، تو اس قافلہ سے واپس لوٹ جا، اس لیے کہ تو سختی کے ساتھ مر جائے گا۔ تو اس فقیر نے اس اونٹ سوار کی بات نہ سنی اور وہ چل دیا، وہ اپنی منزل کی طرف رواں ہو گیا۔ اور آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم نخلہ محمود کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہ جو مالدار تھا، اونٹ سوار تھا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو وہ فقیر اس کے قریب آیا اور اس نے کہا ما بسختی نہ مردیم وہ تو برخت بمردی، اس نے کہا کہ ہم سختی کے ساتھ نہیں مرے اور تو ساز و سامان کے ساتھ بھی مر گیا۔ اور آگے قصہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بیمار کے پاس ساری رات ایک بندہ روتا رہا، تو جب صبح ہوئی تو دیکھا وہ بیمار زندہ تھا اور وہ جو بیمار کے پاس رو رہا تھا وہ مر گیا تھا۔ تو آگے اس کا جو سبق اور خلاصہ کلام ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جو درویش اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں نکلتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی اسباب کے ساتھ زیادہ دل نہ جوڑے، اس لیے کہ اکثر اوقات جو باحثیت لوگ ہوتے ہیں، جو ساز و سامان والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن کسی آفت کے سبب وہ اپنی منزل کو نہیں پہنچ پاتے۔ اور دوسری طرف جب دیکھتے ہیں ایک لاغر، ایک محتاج، ایک بے بس اور بے دستہ بندہ جو ہے وہ بے خطر اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ آج آپ دیکھیے معاشرے میں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نکل پڑتے ہیں تو لوگ ان کا دل، ان کو حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ان کا دل توڑ دیتے ہیں، اس کام سے ان کو منع کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکے وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی نہیں بلکہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف آج ہمارے اس معاشرے میں دیکھیے کہ اس پرفتن دور میں لوگ جو ہے وہ اگر کوئی بدکاری ہو رہی ہو، غلط کام کر رہا، لوگ غلط کام کر رہے ہوں تو اور لوگ بھی ان کو شاباش دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے اور اپنے آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آج ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔